جزاک اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ. سورۃ الحجر ہے آپ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. ان المتقین، یہیں سے کہاں سے پڑھنا ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات وعیون. ان بے شک، المتقین متقین پرہیزگار، فی جنات باغات میں ہوں گے. جنات جنتن کی جمع، وعیون عیون عین کی جمع جس کا معنی ہے چشمے جو بہتے ہیں، جاری ہیں. بے شک متقین وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے. متقین یعنی تقوی کی صفت سے متصف یہ لوگ ہیں. اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، لفظی معنی تو یہی ہے، ڈرنا، لیکن مراد کیا ہے؟ ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایۃ. ان تجعل بینک، ان تجعل یہ کہ آپ کر دیں، بینک اپنے درمیان، وبین عذاب اللہ اور اللہ کے عذاب کے درمیان، وقایتن. وقایتن کا معنی ڈھال، رکاوٹ. کیسے؟ بفعل الاوامر، اللہ کے احکامات کو پورا کر کے، واجتناب نواہی اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے. یہ پوری تعریف ہے، اس کو لکھ دو. ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ. بین
عذاب اللہ وقایا، یہ لکھ نہیں رہا، بفعل الاوامر واجتناب نواہی، کیا ہے؟ بفعل الاوامر، اوامر امر کی جمع ہے، صحیح، اوامر واجتناب نواہی، یہ ہے تقوی۔ یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے اسے، تو ایک مرتبہ یہ تعریف یاد کر لیں تو یہ ہر جگہ آپ کو سمجھ میں آئی۔ جنات، جنت ان کی جمع ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت کوئی ایک نہیں ہے بلکہ کئی ہیں۔ جنات عدن یہ بھی ہے، جنت الفردوس بھی ہے، بلکہ فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، صحیح ہے، کیونکہ سقف ہو عرش الرحمان، فردوس کی جو چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہے، تو سب سے اعلیٰ یہ مرتبہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ افضل ترین درجہ ہے جنت کا۔ جی ہم ان تجعل، یہ کہ آپ کر دیں، بینک اپنے درمیان، و بین عذاب اللہ، اور اللہ کے عذاب کے درمیان، وقایتن ڈھال، وقایہ ڈھال یعنی رکاوٹ، رکاوٹ کیسے؟ بفعل الاوامر، اللہ کے اوامر کو کرنے کے ساتھ، اوامر امر کی جمع ہے، یعنی اللہ نے جو اعمال کرنے کا حکم دیا ہے، عبادات ہیں، نیکیاں ہیں، اور واجتناب نواہی، اور اس کے نواہی سے اجتناب کرتے ہوئے، نواہی کہتے ہیں ان امور کو جن سے اللہ نے روکا ہے، یعنی ان سے اجتناب کرتے ہوئے، ان سے بچتے ہوئے اللہ رب العزت کی جو ہے پناہ طلب کریں، تو یہ ہے تقوی۔ تو تقوی میں دونوں چیزیں آتی ہیں، یعنی نیکیاں کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، وہی متقی ہوتا ہے۔ وعیون، اور چشمے، نہریں جو وہاں جاری ہیں، بہہ رہی ہیں۔ نہریں آپ دیکھتے ہیں، چشمے وہ ہیں جو زمین سے پھوٹتے ہیں، صحیح ہے، حالانکہ یہ تالاب وہ بھی پانی ہوتا ہے، وہاں بھی جمع ہوتا ہے، لیکن جنت میں اللہ نے نہروں کا ذکر کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ اس لیے کہ ان کا پانی جو ہے تازہ ہوتا ہے، جبکہ وہ جو تالاب ہے نا اس کا پانی ایک جگہ ٹھہرا ہوتا ہے، تو یعنی تازگی بھی ان میں ہوگی، اور وہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جو ان کو استعمال کرے گا جنتی تو ان کے چہرے سے ان کی تازگی عیاں ہوگی، ان کے اثرات نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے غذا کہ جس کے اثرات انسان کے چہرے اور بدن پر نمایاں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ادخلوها بالسلام آمنین، ادخلوها، تم داخل ہو جاؤ، ہا اس میں، ہا کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ جنات کی طرف، یعنی ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ، بالسلام، سلامتی کے ساتھ، آمنین، امن والے بن کر، بغیر خوف اور خطرے کے، ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جنت
میں جو داخل ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ دو نعمتوں کے ساتھ متصف کر رہا ہے۔ ایک سلامتی ہے، کوئی دھکم پیل نہیں ہوگی، صحیح ہے، کوئی یعنی رش نہیں ہوگا، ہر کوئی کہے کہ میں جو ہے پہلے داخل ہو جاؤں، نہیں، سلامتی کے ساتھ اور بغیر کسی خوف اور خطرے کے، جیسے نہیں کہ جنت بھر جائے گی میں کیسے داخل ہوں گا، نہیں، یہاں سلامتی اور کیا ہے، بغیر خوف اور خطر کے۔ اب دیکھیں یہاں دنیا میں آپ نے سنا ہوگا پاک پتن کے اندر ایک بشتی دروازہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کا منظر اگر دیکھیں تو آپ کو پتا ہوگا، اور یہاں دیکھیں داخل ہونے کی کیفیت کیا ہے، اور وہاں کیا ہے، وہاں پولیس والے کھڑے ہیں اور ایک ایک کو ڈنڈے مار رہے ہیں، صحیح ہے، اور بس وہ جیسے ہی داخل ہوا اور پھر ایک اور ڈنڈا پڑتا ہے کہ ابھی یہاں سے جاؤ تمہارا ٹائم ختم ہو گیا۔ یہ کیسی جنت ہے، والیاذ باللہ۔ یعنی دنیا میں ہی آپ دیکھیں کہ کتنی ذلت ہے کہ جو اللہ ایسے لوگوں کو دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ونزعنا، اور ہم نے جدا کر دیا، ہم نے نکال دیا، نزع ینزع کا معنی ہے کسی چیز کو نکال کر باہر کرنا، اور ہم نکال دیں گے یا ہم نے نکال دیا، ماضی کا صیغہ ہے، ما وہ فی صدورہم جو ان کے سینوں میں ہے، جو ان کے سینوں میں ہے، من غل کینہ، حسد، نفرت، یہ ساری چیزیں ہم کیا کر دیں گے، جنتیوں کے دل سے نکال دیں گے جنت میں داخل ہونے سے پہلے۔ یعنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی نفرت نہیں ہوگی، بلکہ ان کا دل صاف شفاف ہوگا۔ اخوانن، بھائی بھائی ہوں گے، علی سررن، سرر سریرتن، یا سریر کی جمع ہے جس کا معنی ہے تخت، تختوں پر متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، صحیح ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ممکن ہے کہ بسا اوقات کوئی تنگی، کوئی گھٹن، کوئی حسد یعنی کسی کے دل میں رہ جائے، لیکن جنت میں جب داخل ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سب آپس میں بھائی بھائی بن کے داخل ہوں گے۔ اہل جنت جو ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے، حسد نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی صحیح کچھ دنیا میں رہتے ہوئے تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور اب ان کا دل بالکل صاف اور شفاف ہوگا۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، لا یمسہم، نہیں چھوئے گا انہیں، فیہا اس میں، نصب یا نہیں چھوئے گی، فیہا اس میں، نصب کوئی تنگی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی۔ نصب کا لفظی معنی ہے تھکاوٹ، تھکاوٹ، تو جنت میں جب داخل ہوں گے تو وہاں تھکیں گے نہیں، صحیح ہے، اور وہاں پریشان نہیں ہوں گے بلکہ خوش خوش رہیں گے۔ اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھلے آپ پر کتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں، بسا اوقات آپ کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، صحیح ہے، اور آپ تھکنے لگتے ہیں، تو جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی، بلکہ انسان کیا ہے، حشاش بشاش ہوگا، تر و تازہ ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی طرح کی کبھی اسے کوئی تنگی آئے گی۔ وما ہم منہا بمخرجین، وما ہم، اور نہ وہ، منہا اس سے، بمخرجین نکالے جائیں گے، کبھی ان کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ بہت بڑی یعنی اللہ کی نعمت ہے کہ دیکھیں کہ اگر یہ اندیشہ ہو انسان کو کہ میں کبھی جنت سے نکل جاؤں گا تو اس کو کوئی چین نہیں آئے گا، یہ سوچ کے ہی پریشان ہوگا کہ مجھے تو ایک وقت آئے گا، اتنی جنت ہے، صحیح ہے، اتنی خوبصورت ہے، اس قدر زیب و زینت ہے یہاں، لیکن ایک وقت ہے کہ میں یہاں سے نکالا جاؤں گا تو وہ پریشان رہے گا۔ فرمایا کہ کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اب ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بعض اہل ایمان جو گنہگار ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالے گا، تو کب ڈالے گا؟ پہلے جہنم میں ڈالے گا، پھر ان کو نکالے گا۔ ایسے نہیں کہ پہلے جنت میں جاؤ اور پھر جو ہے تمہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، نہیں، کیونکہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ مجھے یہاں سے نکالا جائے گا، میرے لیے بعد میں جہنم ہے،
تو اس کو وہاں کوئی لذت نہیں آئے گی، وہ وہاں خوش نہیں رہ سکے گا۔ تو یہ اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ نے پہلے ان کو جو سزا دینی ہوگی ان کے گناہوں کے تعلق سے وہ دے گا، اور اس کے بعد پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ بھی پھر ہمیشہ رہیں گے۔ نبئ عبادی، نبئ کیا معنی ہے؟ نبئ، ہاں خبر دیجئے، نبأ ینبئ تنبیہن، خبر دینا، بلکہ اذانیں ہو رہی ہیں، نماز کے بعد یہیں سے شروع کریں گے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبئ خبر دیجئے، عبادی میرے بندوں کو، انی بے شک میں، انا یعنی میں ہی، یعنی دو مرتبہ تاکید ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ہی غفور معاف کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا، یعنی میرے بندوں کو یہ خوشخبری سنائیں کہ میں غفور اور رحیم ہوں۔ یہ بہت بڑی ایک تسلی ہے ہم گناہگاروں کے لیے کہ جن کے شب و روز گناہوں میں گزرتے ہیں، بسر ہوتے ہیں، کہ اللہ کی رحمت میں کبھی نا امید نہ ہوں۔ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، لیکن اگر وہ سچی دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو غفور اور رحیم پائے گا۔ جیسے ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ یا ابن آدم، اے ابن آدم، آدم کی اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر پہنچ جائیں تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو۔ عنان ایک مراد تو بادل ہے جو اونچا ہوتا ہے، یعنی بادلوں کی اونچائی تک، یا مراد بلندی ہے، آسمان جس سے بلند ہے۔ اب اتنے گناہ تو کسی کے نہیں ہوں گے، لیکن ایک بالفرض اگر ایسا تسلیم بھی کر لیں تو کہا کہ اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچیں، اور پھر کیا ہے، ثم استغفرتنی لغفرت لک، پھر تو مجھ سے استغفار کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ صحیح ہے؟ تو کتنی بڑی یعنی اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہاں بھی یہی چیز ہے۔ بہرحال دو چیزیں ہونی چاہیے ہمارے تعلق سے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے انسان کبھی نا امید نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ شیطان ایک اور وار بھی کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ غفور رحیم ہے، ہاں جو بھی گناہ کرتے جاؤ بس یہ کہ اللہ معاف کر دے گا۔ جب کسی کو نصیحت کرو وہ کہے گا اللہ غفور رحیم ہے۔ تو یہ اللہ غفور رحیم کن کے لیے ہے؟ جی ہاں، جو توبہ کرتے ہیں،
جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. لیکن انسان صرف یعنی اس طریقے سے رہے، وہ کہے کہ اللہ غفور رحیم ہے اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہے، استغفار نہ کرے، تو پھر یہ تو سمجھیں کہ ایک شیطان کا بہکاوا ہے، شیطان کا حملہ ہے کہ اس نے گناہ گاروں کو یہ چیز یعنی دے دی کہ اب اللہ غفور رحیم ہے. تو ایک اور آیت ہے بلکہ یہیں اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. صرف یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ صرف غفور رحیم ہے، نہیں، بلکہ فرمایا بے شک میرا عذاب وہ المناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. صحیح ہے. صرف یہ کہ اللہ غفور رحیم ہے نہیں، اللہ غفور رحیم ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے. لیکن جو صرف جو ہے تمنا علی اللہ الامانی، صرف امیدیں باندھ کے انسان بیٹھا ہوا ہو، تو والعاجز، اس کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ کہا کہ عاجز ہے وہ انسان من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، وہ تمنا علی اللہ الامانی، اور اللہ پر بس امیدیں باندھ کے بیٹھا ہوا ہے. ہاں، امیدیں بس اللہ غفور رحیم ہے، یہ امید ہے. یہودی کہتے تھے کہ جنت ہماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تلک امانیہم، یہ تو ان کی صرف تمنا ہے، آرزو ہیں، خیالی پلا ہے جو پکاتے رہتے ہیں، باقی حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں اس آیت میں، ایک طرف یہ خوشخبری بھی ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ اللہ کا عذاب وہ دردناک عذاب ہے. تو دونوں پہلو ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنے چاہیے. اور ویسے بھی جو ایمان ہے اہل السنہ کے نزدیک وہ بین الخوف والرجا، خوف اور امید کے درمیان جو کیفیت ہے اس کا نام ایمان ہے. صحیح ہے. نہیں انسان کو اتنا یعنی اللہ کا ڈر ہو کہ نا امید ہو جائے، اور نہ ہی اتنی امید باندھ کے بیٹھا ہو کہ وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو، بلکہ دونوں چیزیں ہیں، خوف اور امید. وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، اپنے رب کو پکارتے ہیں کیسے؟ خوف اور امید کے ساتھ. ان کی اللہ نے تعریف کی ہے. اور علماء جو ہیں، علماء عقیدہ، اس خوف اور امید کو ایک مثال کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں خوف اور امید مومن کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک پرندے کے لیے دو پر ہوتے ہیں. صحیح ہے، دو پر ہیں، اب وہ دونوں پر ہوں گے تو وہ پرواز کر سکے گا، اڑ سکے گا، لیکن ایک بھی پر اس کا صحیح نہ ہو تو وہ پرواز نہیں کر سکے گا. کہا کہ ایمان بھی ایسے ہی ہے، یعنی سمجھیں کہ ایمان کے بھی دو پر ہیں، ایک امید ہے اور دوسرا خوف ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. ایک بھی چیز ہے تو بندہ ہلاک ہو جائے گا، تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا یہی ایمان ہے. وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں بتائیں اور انہیں خبر دیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. ضیف کہتے ہیں مہمان کو. ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بتائیں. یہ مہمان کون تھے؟ یہ فرشتے تھے، اللہ کے فرشتے تھے جو دو چیزیں لے کر ان کے پاس آئے تھے، آگے ان کا بیان ہے. ایک ان کے پاس آئے تھے ان کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے. ٹھیک ہے، بیٹے سے مراد کون سا بیٹا آیا؟ اسحاق علیہ السلام، کیونکہ وہ پہلے پیدا ہو چکے تھے. دوسرا بیٹا جن کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سارا، اور وہ ہاجرہ سے تھے، یعنی جو اسماعیل علیہ السلام تھے. تو یعنی اور دوسری کیا بات تھی؟ دوسری تھی لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے عذاب دینا تھا، وہ بھی بتانے کے لیے آئے تھے کہ آپ کو یہ خوشخبری دینے کے بعد ہمارا دوسرا کام کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو ہم نے عذاب دینا ہے. تو یہ دو باتیں تھیں، آگے ان کی تفصیل ہے. کہ اس دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے ان پر، جب داخل ہوئے ان پر مانا یعنی جب ان کے پاس آئے، ان کے پاس آئے. فقالو، تو انہوں نے کہا سلام، سلام کہا، یعنی سلام. سلام یہ تحیت من اللہ،
اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور مسلمانوں کے حق میں سے ایک حق ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب آپ ان سے ملیں تو ان پر سلام کریں. صحیح ہے؟ اور سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے. سلام کرنا شاید واجب نہ ہو، لیکن اگر کوئی کر دے تو پھر جواب دینا واجب ہے. تو یہ فرشتوں کی بھی سنت ہے، وہ بھی سلام کرتے ہیں، اہل جنت بھی سلام کریں گے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ختم ہو جائے گی، جنت میں بھی سلام رہے گا. اور نیکیاں ہیں، بہت بڑا اجر و ثواب ہے. آپ جانتے ہیں حدیث جس میں کیا ہے کہ جو پورا سلام کرتا ہے تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی 30 نیکیاں. السلام علیکم 10 نیکیاں، رحمۃ اللہ 20، وبرکاتہ 30. تو کتنی یعنی نیکیاں ہیں جو انسان اگر سلام کرے تو ان کو یعنی اپنی نیکیوں میں وہ اضافہ کر سکتا ہے. کچھ لوگ مغفرت ہو کے الفاظ کہتے ہیں، وہ کہنے چاہیے؟ جی کوئی دلیل ہے؟ دلیل ہے لیکن سندن ضعیف ہے، ضعیف ہے. لہذا یعنی کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہی. تو انہوں نے سلام کہا. قال کہا انا منکم وجلون، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. انا بے شک ہم، اصل میں تھا اننا. ہاں ان کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور نا ضمیر ہے، یعنی بے شک ہم، منکم تم سے، وجلون خوف زدہ ہیں، ڈرنے والے ہیں. اب نو آموز سے، ہاں جن کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اور وہ نوجوانوں کی شکل میں ان کے گھر میں آئے تھے تو فرشتے. تو بظاہر یعنی ان کی حالت دیکھ کے، چونکہ وہ غیر مانوس چہرے تھے، ان کو دیکھ کے وہ یعنی طبیعی طور پر یہ ڈر ہے جو پیدا ہوتا ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے. کہا کہ ہم تم سے خوف زدہ ہیں. تو پتہ چلا کہ ایک ڈر وہ ہے جو طبیعی ہے. بسا اوقات کوئی چیز دیکھ کے انسان ڈر جاتا ہے، کوئی ڈراؤنی چیز ہو، تو یہ کوئی توحید کے منافی نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا ہے، ڈرنا ہے. باقی یہ جو شرک یعنی یہ جو ہے کیا ہے، یہ ایک طبیعی چیز ہے. کچھ لوگ جو ہے نا جن کو توحید سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں آپ تو بسا اوقات دوسری چیزوں سے ڈر جاتے ہیں، تو پھر کیا آپ نے شرک کیا؟ نہیں، یہ تو طبیعی چیز ہے. اور یہ تو انبیاء کے بارے میں بھی ہے. اب یہ یہاں ابراہیم علیہ السلام ہیں جو امام الحنفاء ہیں، جن کی توحید کی گواہی اللہ نے دی، اور یہ طبعی ڈر انہیں بھی. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، خرج موسیٰ خائفا، کہ موسیٰ علیہ السلام نکلے، ٹھیک ہے، تو ڈرتے ہوئے نکلے. تو یہ طبعی ڈر ہے جو بسا اوقات یہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ. تو ہم کہا کہ بے شک ہم تم سے وجلون ڈرنے والے ہیں. قالوا لا توجل، تو ان فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں. لا توجل، یہ کون سا باب ہے؟ وجل یجلو، لا توجل انا نبشروک. اب دیکھیں یہ پہلی چیز جس کے لیے وہ آئے تھے وہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ بے شک ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں بغلام علیم، ایک بچے کی، علیم جو کہ جاننے والا ہوگا، یعنی ایک عالم ہوگا. یعنی اشارہ ہے ان کی نبوت کی طرف، علیم، کہ اللہ اسے اپنا نبی بنائے گا. تو مراد اسحاق علیہ السلام ہے. قال ابشرتمونی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، علی، اس بات پر، یعنی اس بات کے باوجود بھی، ان مسنی الکبر، یہ کہ چھوا ہے مجھے، پہنچا ہے مجھے، الکبر بڑھاپا. صحیح ہے کہ میں یعنی بوڑھا ہو چکا ہوں اب، اور اب تم مجھے جو ہے بچے کی خوشخبری دے رہے ہو. فبم تبشرون، تو تم کیوں مجھے بشارت دے رہے ہو. صحیح ہے. اب یہ جو بات کر رہے ہیں اس لیے کہ جو ظاہری یعنی ایک سبب ہے، کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے میرے پاس، اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو اب جو ہے مجھے اس عمر میں آپ مجھے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں. اس بات پر حیران ہوئے. قالو، تو انہوں نے کہا،
ان فرشتوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ، یعنی یہ خوشخبری برحق ہے، برحق ہے یعنی اللہ کی طرف سے ہے، حق ہے۔ فلا تکم من القانتین، بس نہ ہوں آپ مایوس ہونے والوں میں سے۔ قانت کہتے ہیں نا امید ہونے والا، مایوس ہونے والا، تو آپ نہ ہوں مایوس ہونے والوں میں سے۔ قال، تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، وَمَن يَقْنُتُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ، اور نہیں مایوس ہوتا اپنے رب کی رحمت سے، الا مگر الضالون، گمراہ لوگ۔ صحیح، من تو ویسے استفہام کے لیے آتا ہے، لیکن آگے چونکہ استثناء آ رہی ہے تو اس لیے اس کا معنی نفی کا کریں گے۔ صحیح ہے کہ جیسے آپ یعنی استثناء نفی کی صورت میں جو کرتے ہیں تو یہ بھی وہی ہے، یعنی نہیں نا امید ہوتے اپنے رب کی رحمت سے مگر گمراہ لوگ، یعنی جو راہ راست پر ہیں، مومن ہیں، وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ امید کو انہوں نے تھاما ہوتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں اپنے رب سے مایوس ہوں، بلکہ اس لیے کہ ایک ظاہری جو سبب ہے اولاد کا وہ مجھ میں نہیں پایا جا رہا کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ مطلب تھا کہنے کا۔ باقی اللہ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں بلکہ پر امید ہوں۔ قال، تو کہا، فما خطبکم ایھا المرسلون، اب یہ باتیں ہوئی ساری، ان میں بھول گئے کہ ان کا اور کیا، یعنی ان سے حال احوال بھی لیے جائیں، کہ کہا کہ کیا حال ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے مرسلون۔ مرسل کسے کہتے ہیں؟ جس کو بھیجا جائے کسی مقصد کے لیے، کوئی کوئی پیغام دے کر بھیجا جائے، تو کہا کہ خطب کہتے ہیں حالت کو، یعنی کیا حال ہے تمہارا اے مرسلین، یعنی وہ کہ جن کو بھیجا گیا ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، ارسلنا، بھیجے گئے ہیں، الا قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف۔ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، کس کی طرف بھیجا ہے؟ مجرم قوم کی طرف اللہ نے بھیجا ہے۔ مجرم قوم سے یہاں مراد کون ہے؟ جن کا پیچھے بھی میں نے اشارہ دیا، قوم لوط، قوم لوط، تو ان کی طرف اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ان کی جو حالت ہے، ان کا جو اخلاقی جو باختگی ہے یا جو دیوالیہ پن ہے اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب وہ سدھریں گے نہیں۔ اب ان کا علاج کیا ہے؟ عذاب کی صورت میں ہے، کیونکہ ان کی جو فطرت ہے وہ بگڑ چکی ہے، تو اللہ نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے۔ الا آل لوط، مگر آل لوط، یعنی لوط علیہ السلام کی آل سے مراد کیا ہے؟ ہاں، یعنی عموماً تو گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کی نص سے ان کی بیوی اس سے خارج ہے۔ باقی جو دوسرے ہیں، یعنی ان کے بیٹے ہو گئے مثلاً، یا کوئی اور جو قریبی ہیں، تو ان کا یہاں ذکر ہے۔ تو آل لوط، انا لمنجوہم اجمعین، انا، بے شک، البتہ وہ نجات دیے جائیں گے، اجمعین، سب کے سب۔ صحیح ہے، تو میں نے کہا سب کے سب سے ان کی بیوی جو ہے خارج ہے، باقی جو ہیں ان کے علاوہ ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا، اور باقی جو قوم ہے تو ان کو اللہ عذاب دے گا، اور ایسا عذاب جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ صحیح ہے، کیا عذاب تھا؟ ان کی پوری بستی کو اٹھا کے اوپر لے گئے فرشتے، یہاں تک کہ یعنی تفسیری روایت ہیں کہ ان کے جانوروں کی آوازیں فرشتوں نے آسمانوں پر سنی، اور وہاں سے اللہ نے ان کو اونڈھا کر کے جو ہے نیچے، یعنی وہ یعنی کیا زمین پر پٹخا، اور اس طریقے سے یہ لوگ تباہ اور برباد ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں، ان کی فطرت مسخ ہو چکی تھی، صحیح ہے، خلاف فطرت ان کا معاملہ تھا، تو اللہ نے ان کو عذاب بھی ایسا ہی دیا کہ یعنی ان کو کیا کر دیا، جیسے ان کی فطرت الٹ گئی تھی، تو ایسے اللہ نے ان کو عذاب بھی ایسے دیا کہ ان کی جو بستی ہے اس کو الٹا دیا بالکل۔ تو یہ یعنی ان کا عذاب تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم اس کو روکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ فیکم۔